بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں صدیق ساجد، ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب۔ 2 سال حکومت کی کارکردگی اور اس کے اوپر اپوزیشن کا وائٹ پیپر سامنے آ چکا۔ انہوں نے تو حکومت کو مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام قرار دیا، اور اب اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ ایک احتجاجی تحریک شروع کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر تقسیم ہے، اختلافات ہیں۔ اس کے اوپر بیگ صاحب سے بات کرتے ہیں، کیا واقعی اپوزیشن حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو اس وقت سچویشن ہے، 2 سال کی کارکردگی آپ کے بھی سامنے ہے، اس کے اوپر آپ بات بھی تفصیلی طور پہ کر چکے، لیکن کیا اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں اب آپ کو نظر آتی ہیں کہ میدان میں نکلیں گی، یا کوئی ٹف ٹائم دینے کا ان کا کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ پلاننگ، کوئی اسٹریٹجی نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ۔ بیسیکلی کل کا جو اپوزیشن، خاص کر نون لیگ کا جو وائٹ پیپر تھا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ تھا۔ جو چیزیں اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اتنے اس میں ایسے لوگ موجود ہیں، پروفیشنلز، جو مختلف چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جیسے مفتاح اسماعیل صاحب نے کی یا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی۔ بیسیکلی موجودہ گورنمنٹ کی، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بہت سے ہینڈی کیپس ہیں، بہت سی ناکامیاں ہیں پرفارمنس میں جو کہ ہائی لائٹ کی جا سکتی تھی، اس میں خیر وہ اس طریقے سے نہیں کر سکے۔ جہاں تک ان کا آپس میں مل بیٹھنا اور اے پی سی اور اس کے بعد احتجاجی تاریخ چلانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن شاید کسی اشارے یا شاید کسی بیک اپ کے انتظار میں ہے، خاص کر جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں، مولانا صاحب تو خیر پہلے دن سے ہی کمر بستہ ہیں کہ میں کسی طریقے سے عمران خان کی گورنمنٹ کو گرا دوں، لیکن جو 2 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ پیپلز پارٹی کی اپنی ایک گورنمنٹ ہے پروونس میں، وہ ساری چیزیں جیپٹائز نہیں کرنا چاہتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاجی تحریک میں ہو سکتا ہے اگر سارا سسٹم لپٹ گیا تو ہم بھی شاید اسی زد میں آ جائیں گے۔ اور ابھی شاید قوم اور پولیٹیکل پارٹیز تیار نہیں ہیں نئے الیکشن کے لیے۔ وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک چلا کے اس گورنمنٹ کو کمزور بھی کیا جائے اور شاید اس میں چینج بھی لائی جائے، اور وہ چینج میں سمجھتا ہوں سٹارٹ ہوگی پنجاب سے۔ پنجاب میں گیم شروع ہے۔ پنجاب میں جس طریقے سے عثمان بزدار صاحب کے خلاف نیب کو آپریٹ کروایا گیا، اگر عمران خان صاحب کنٹرول نہ کر سکے ان سچویشنز کو، خاص کر نیب کو، کیونکہ نیب 2 طرف سے کھیل رہی ہے۔ وہ آپ کے کہنے پہ، آپ سے مراد میری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ اپوزیشن کو رگڑ رہی ہے، اپوزیشن کو پکڑ رہی ہے، اپوزیشن کو نوٹسز پہ نوٹسز اور کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو وہ کسی اور کے کہنے کے اوپر آپ سے مراد پی ٹی آئی ہے، آپ کے خلاف بھی کام کر سکتی ہے، اور وہ میرا خیال میں کام شروع ہو گیا ہے۔ اور وہ اگر یہ عثمان بزدار کی سچویشن کو خان صاحب کنٹرول نہ کر سکے تو میرا خیال ہے پنجاب میں چینج کرنا پڑ جائے گا، اور اگر ایسے چینج ہوئی جو کہ نیب کے ذریعے کی جا رہی ہے تو پھر شاید خان صاحب اپنا پی ٹی آئی سے کوئی اور بندہ چیف منسٹر پنجاب بنوانے کی صورت میں نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی اور شخص دیکھیں، جیسے کہ چودھری صاحبان جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں، شیروانی پہنی ہوئی ہے، دے آر ویٹنگ فار اے مومنٹ کہ شاید کہیں جگہ سے اشارہ آئے اور ہم یہ ساری سچویشن گیم کو بدل دیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے چیف منسٹر بنتا ہے یا چودھریز بنتے ہیں، دونوں صورتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا پھر سینٹر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ اپوزیشن پارٹیز اگر عوام کے ایشوز کو لے کے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کا ایک جو اوپینین بلڈ ہو رہا ہے، جس طریقے سے مہنگائی کی گئی بلوں میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہمارے گھر کے جو بل آ رہے ہیں وہ افورڈیبل نہیں ہے، اور باقی لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ الیکٹریسٹی جو کمپنیز ہیں، انہوں نے ایک نیا طریقہ کار رکھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 30 دن میں میٹر ریڈنگ کریں، یہ 45 دن میں کرتے ہیں تاکہ آپ کے یونٹس بڑھتے رہیں، اور جیسے یونٹ بڑھیں گے آپ کی پرائس بھی ڈبل، ٹرپل اور 4 ہوتی رہے گی۔
میں اپنے پہلے پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ڈالر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو 480 ارب روپے الیکٹریسٹی مد میں عوام پہ ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں. اس مہینے جو بل آئے، میں نے لاسٹ بھی کہا تھا، وہ اس مہینے کے بلوں میں ہم نے دیکھ لیا، اس میں 30 to 40% انکریز آیا. اگلے مہینے بھی 30 to 40% مزید انکریز آئے گا جو اب ہوا. وہ بھی عوام سے وصول کیا جائے گا. سب کچھ عوام سے وصول کیا جائے گا. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ہی سے وصول کرنا ہے. مقصد یہ بات ہم ریاست مدینہ کی کرتے ہیں، وہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی. ویلفیئر اسٹیٹ پاکستان اگر بننا ہے، صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں جی یہ تو ہماری جو اکانومی ہے یہ ٹیک آف کر رہی ہے اور ہم بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. ٹویٹ پہ ٹویٹ ان کے آتے ہیں، ان کی معاشی ٹیم بڑی پرفارمنس دکھاتی ہے. پچھلے دنوں آپ دیکھا کہ حفیظ شیخ کو جب پریس کانفرنس کی گئی تو درمیان میں بٹھایا گیا، ایک میسج دیا گیا کہ یہ بڑے گڈ ہیں اور یہ وہ ہے. دیکھیں جو باتیں حفیظ شیخ صاحب نے کی ہیں، میں اللہ کو گواہ سمجھ کے کہتا ہوں، میں اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، جھوٹ پہ مبنی ہے. نہ ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے، اگر بڑی ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دیں. نہ ہمارے ذرائع اگر ادھار لے کے میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھ لوں صدیق صاحب، اور میں کہوں میرا بینک بیلنس یہ ہے، اور وہ بھی ادھار جس کا میں نے سود پہ پیسہ لیا ہو، تو کس چیز کی بڑکیں مار رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں نے کم کر، آپ کوئی کام کرے ہی نہ، مشینری آئے نہ، انڈسٹری لگے نہ، را مٹیریل آئے ہی نہ، تو ڈیفیسٹ کم ہی ہوگا نا. ڈیولپنگ کنٹریز میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ مشینریز، انڈسٹریز اپنا امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، را مٹیریل آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. آپ نے اس کو دوسرے طریقے سے کور کرنا ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کی جو گروتھ ریٹ، اگر وہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی تو 5.6 یا 4 یا 8 تھا، آج -3 ہے. تو ڈیفیسٹ وائزن کم ہی ہوگا نا جب آپ کا نہیں کچھ نہیں رہے. کس چیز کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں؟ آپ کے 6 منسٹر جب بیٹھ کے ٹیلی ویژن تو لوگ آپ کو مذاق اڑاتے ہیں. ہاں ہمارے کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ فیس ویلیو پہ جاتے ہیں. آپ کی ساری باتوں کو میں سچ مان لوں، مجھے یہ بتائیے کہ ایک کامن آدمی کو، مجھے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ کوئی ریلیف ملا؟ بجلی کے نرخ کم ہوئے، گیس کے نرخ کم ہوئے، آٹے کے ریٹ کم ہوئے، چینی مجھے سستی ملنی شروع ہو گئی، پیٹرول مجھے سستا ملنا شروع ہو گیا، ٹیکس میرا کم ہوا. کیا ریلیف آپ نے قوم کو دی ہے؟ تو سر یہ تو پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں جو اپوزیشن بات کر رہی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی یہ 2 سال ان کی ناکامی نااہلی کے سال ہیں. لیکن کیا سر یہ جو تعمیرات کا شعبہ اور دیگر شعبوں کے لیے پھر مراد کا اعلان کیا وہ کدھر گیا؟ وہ سب صدیق صاحب کان کو ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں. مقصد یہ ہے کہ اس میں صرف ایک بینیفٹ ضرور ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بلیک منی ہے، کیش منی موجود ہے، آپ جا کے پراپرٹی خرید لیجئے، آپ کو نہیں پوچھا جائے گا. ہاں اگر میں اس پہ کنسٹرکشن کرتا ہوں اور 2022 تک میں نے اس کنسٹرکشن کو کمپلیٹ کرنا ہے، مجھے یہ بتائیے مارکیٹ میں کتنے گاہک ہیں جو میری بنائی ہوئی فلیٹس یا گھر خرید لیں گے؟ کوئی نہیں ہے. مارکیٹ میں ایک سلمپ ہے اور لوگ ڈرے ہوئے تھے. اب اگر آپ نے یہ پالیسی دی ہے سب کچھ تباہ کر کے تو اس کو ٹائم لگے گا، وہ ایک دم نہیں کھڑی ہو جانی. ایک دم کنسٹرکشن انڈسٹری سے آپ کو اتنا پیسہ، یہ اتنی جاب امپلائمنٹ نہیں کریٹ ہو جانی جس سے پورا ملک جو ہے وہ ترقی کی. ٹائم لگتا ہے. پہلے آپ نے چیزیں تباہ کی ہیں، آپ ریسٹور ہوتے ہوئے ٹائم لگا. فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ سلمپ ہے، قوم مایوس ہے، قوم ڈپریس ہے. اپوزیشن اس طریقے سے کیش نہیں کرا سکی، وہ اپنی ویلنگ ڈیلنگ میں ہے. ہر اپوزیشن لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے، وہ اپنی ڈیل کہہ لیجئے، کوئی انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی فیوچر کی کوشش کر رہا ہے، کچھ اپنے سکن بچانے کی کوشش کر رہا ہے. آئی نو کہ یہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں شاید حکومت کے لیے. اسی سے متعلق سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو اپنی ہم خیال 10 جماعتیں اکٹھی کر لی، پرسوں ان کا اجلاس بھی بلا لیا، اور اس اجلاس میں انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو جو ہے وہ مدعو نہیں کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تیسرا سال ہے، حالانکہ فضل الرحمان نے آج یہ بات کہی کہ عمران خان جو ہے اس کو مسلم شخصیات کا جو اعزاز ملا ہے، اصل میں میرے خیال میں وہ اس سال کا سب سے نااہل شخص ہے، یہ ایوارڈ اس کو ملنا چاہیے، ان کے الفاظ تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس تیسرے سال میں عمران خان کو کوئی ٹف لائن دیں گی، یا مولانا صاحب کامیاب ہوں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو رام کرنے میں؟ دیکھیں جی، مولانا صاحب اگر 50 چھوٹی پارٹیوں کا بھی اجلاس بلا لیں تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. امپیکٹ ان 2 پولیٹیکل پارٹی سے ہی ہوگا.
اور جب بھی تحریک شروع ہوگی اور جب بھی کوئی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، یہ دو پولیٹیکل پارٹی جس تحریک میں نہیں ہوگی وہ تحریک کچھ نہیں کر سکے گی. یہی ٹف ٹائم دیں گے. ٹائم آ رہا ہے. شہباز شریف صاحب پریشر میں ہیں، اپنی فیملی کی طرف سے بھی، اپنے بھائی کی طرف سے بھی، اپنی پارٹی کی طرف سے بھی. زرداری صاحب جن لائنز پہ سوچ رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا اس وقت سارا زور اپوننٹ کا، اپوزیشن بنانے میں وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہے اور سندھ کے اوپر ہے. سندھ میں بھی کچھ خامیاں ضرور ہیں سندھ گورنمنٹ میں، ان کی پرفارمنس میں، لیکن اگر یہ ٹکراؤ ہوا تو پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے ہی کچھ کر سکتے ہیں. اس میں نیچرلی مولانا فضل الرحمان کا بھی ایک پارٹ ہوگا. تو آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. پنجاب میں گیم شروع ہے. کام میں پچھلے 6 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ کام اگر سٹارٹ ہوا تو وہ پنجاب سے ہوگا. اگر پنجاب سے شروع ہوا، پنجاب میں چینج آیا، پھر سینٹر کا رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ بیگ صاحب. ان کی اسی بات سے اختتام کریں گے کہ پنجاب میں جو گیم ہے وہ آن ہے اور کام ہو رہا ہے. چودھری برادران بھی شیروانیاں سلوا کر تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.